غور سے سن لیں جو میں نے آپ کو پیغام دینا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچے جب میں کال دوں گا۔ سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت۔ عمران خان صاحب نے کال دی ہے کہ میں 20 لاکھ لوگوں کو لے کر اسلام آباد آ رہا ہوں بہت جلد، لوگ صرف میری ایک آواز کا انتظار کریں اور اس کے بعد ہم اس حکومت کا تختہ پلٹ کر دیں گے۔ وہیں دوسری طرف ہم دیکھیں تو ابھی تک پنجاب کے اندر نئے سی ایم تو الیکٹ ہو گئے ہیں، لیکن وہاں کے جو گورنر ہیں وہ انہیں اوتھ نہیں دلانا چاہتے۔ پہلے تو سی ایم بنانے کے لیے کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا کہ آپ یہ نو کانفیڈنس موشن کو مکمل کریں، ایک کے بعد ایک کورٹ نے آرڈرز دیے، اس کے بعد جا کر وائلنس ہوئی اور جیسے تیسے وہ نو کانفیڈنس موشن پورا ہوا۔ حمزہ شہباز شریف پنجاب کے نئے سی ایم الیکٹ ہوئے۔ اب پچھلے 10-12 دنوں سے اس بیچارے کو کوئی اوتھ ہی نہیں لینے دے رہا ہے، کیونکہ جو وہاں کے گورنر ہیں وہ پی ٹی آئی کے لگائے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی اپنی حکومت کے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے بشانی صاحب۔ شکریہ جناب، تھینک یو۔ بشانی صاحب، پہلے تو بات کر لیتے ہیں صادق اور امین عمران خان صاحب کی، جو کہہ رہے ہیں کہ جی 20 لاکھ لوگوں کو لے کے اور اب میں پہنچوں گا اسلام آباد، میری کال کا انتظار کریں۔ اور یہ تب ہو رہا ہے کہ جب پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے ان کا جو لیٹر گیٹ تھا اس کی پول کھول کے رکھ دی ہے کہ اس میں دھمکی جیسی کوئی بات نہیں ہے، ایز سچ کوئی بہت بڑی کانسپریسی اس میں کچھ نہیں ہے، یہ روٹین کے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ انسان تو کہہ رہا ہے جی میں نہیں مانتا۔ تو ایسے انسان کا اب کیا کیا جائے؟ اب یہ بات آپ کو کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ کافی جو ہے ایک امپارٹنٹ معاملہ ہے جس میں پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے وہ بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوئی ہے۔ اگر آپ شخصیات پہ جانے کے بجائے اوور آل اس پورے کیس کو دیکھیں تو یہ کیس ہے بنیادی طور پہ پاکستان کی ڈیموکریسی کو جو برے طریقے سے ایکسپوز کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ڈیموکریسی کے نام پہ وہاں پہ کیا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں ابھی کتنے جو ہے لوگوں کو سفر کرنا پڑے گا جو ریئل ڈیموکریسی کا جو مقصد ہے اور جو اس کا طریقہ کار ہے اس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ آج وہاں پہ جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ اس بات پہ بحث کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ جو بےتابی ہے، امپیشنس ہے، اور یہ کہنا کہ جناب مجھے جو ہے وہ اکتوبر سے پہلے اقتدار چاہیے اور اس سے پہلے اس حکومت کو واپس جانا چاہیے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ آرمی چیف نیکسٹ جو ہے وہ کون ہوگا، اور کیا اس کو میں اپائنٹ کروں گا یا حزب اختلاف والے جو اس کے ہیں اس وقت اب حکمران ہیں وہ کریں گے۔ اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا کھیل جو ایکس فارمر جو رولرز ہیں اور جو موجودہ رولرز ہیں ان کے درمیان، یعنی عمران خان ورسز جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف کی قیادت میں، یہ سارا کھیل اسی بات پہ ہو رہا ہے کہ آرمی چیف کو کون اپوائنٹ کرے گا۔ اب جس ملک کی پوری ڈیموکریسی جو ہے وہ سکڑ کے تو آ کے اس نقطے پہ جو ہے وہ منجمد ہو جائے کہ جی آرمی چیف کون ہوگا پاکستان میں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کس کے گرد گھوم رہی ہے۔ اب اس میں جو ہے یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے جو ملیٹری باسز ہیں وہ کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ممکن ہے اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، ایک الگ چیپٹر ہے اور اس کے لیے درجنوں کتابیں موجود ہیں اور ہزاروں آرٹیکلز موجود ہیں اور کہیں جو ہے بیانیے موجود ہیں، اس میں کوئی خفیہ بات نہیں۔ لیکن جہاں پہ پولیٹیکلی ایکٹیویٹ ہونے والے جو میرا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور جو حکمران ہیں، ان کی زندگی اور موت صرف اس چیز کے گرد گھوم رہی ہو کہ نیکسٹ آرمی چیف کون ہوگا، اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیٹ آف ڈیموکریسی کیا ہے
اور اس کے فیوچر میں بننے کے کیا چانسز ہیں. یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ از ویری الارمنگ, اور یہ جو ہے یہ بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ قسم کی ایک پکچر پیش کرتی ہے اوور آل پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کی, اور یہ اس نتیجے پہ پہنچنے پہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کے نام پہ جو ہے وہ ڈرامہ کھیلا جاتا ہے. اور یہ ممکن ہے ایک کو انسیڈنٹ ہے کہ عمران خان کے دور میں وہ ایکسپوز ہو گئے اور یہ سارا کھیل ایکسپوز ہوا کہ یہاں ایکچولی ڈیموکریسی چلتی کیسے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ اتنا اوپنلی یہ پبلک ڈیبیٹ بنا کہ پاکستان میں اسمبلیاں کیسے ٹوٹتی ہیں, کیسے بنتی ہیں, اس میں جو ہے وہ آپ کے الائنسز کیسے بدلتے ہیں, فلور کراسنگ کیسے ہوتی ہے, اور جو ممبران اسمبلی ہیں, ممبر آف نیشنل اسمبلی یا دوسری, وہ اپنے وفاداریاں کیسے بدلتے ہیں, جس کے لیے یہ طرح طرح کی جو پہلے اگر کوئی ابہام تھا بھی تو اب ایک مکمل پکچر جو ہے وہ عوام کے سامنے آ گئی ہے. اور یہ سارا جو کیس گزشتہ ایک مہینے سے چل رہا ہے یہ گھوم پھر کے تو آ کے اس ایک نقطے پہ ٹھہر جاتا ہے. دوسرا جو امپارٹنٹ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور اس کی ایک واضح مثال جو موجودہ ایک ڈیڈ لاک آ گیا, جو پریزیڈنٹ جو رول پلے کر رہا ہے, جو گورنر پلے کر رہا ہے, یہ دو لوگ کون لوگ ہوتے ہیں؟ آلدو کہ یہ اپوائنٹ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں حکمران پارٹی کی طرف سے, لیکن ان کا کرائیٹیریا کیا ہے, اور اسی طرح اسپیکر کا کرائیٹیریا کیا ہے, ان کے بارے میں کانسٹیٹیوشن کیا توقع رکھتا ہے, ہسٹری کیا توقع رکھتی ہے, اور جو ڈیموکریٹک کلچرز ہیں دنیا میں اور جو ڈیموکریسیز ہیں وہ کیا توقع رکھتی ہیں. ان سب کو اگر آپ جمع کر کے دیکھیں, جو ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز ہیں, ڈیموکریٹک کلچر ہے اور کانسٹیٹیوشن ہے, تو اس میں یہ جو تین عہدے ہیں ان کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ کسی پارٹی کو یا کسی شخصیت کو فیور نہیں کریں گے, بلکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن جو ہے اس کو آکوپائی کرتے ہیں, اور ان کی فرسٹ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو کیسے اپ ہولڈ کیا جائے, رول آف لا کو کیسے قائم رکھا جائے, اور ایک ایسی پوزیشن اپنی کیسے بنائی جائے جس میں آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ کسی ایک طرف جھکاؤ کر رہے ہیں. جبکہ جو یہ انہوں نے رول پلے کیا سٹارٹنگ فرام دا اسپیکر, کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اسپیکر نے جو رولنگ دی وہ خود کانسٹیٹیوشن پہ ایک سوسائڈ بمنگ ہے, خودکشی حملہ جس کو آپ کہتے ہیں, وہ خود کانسٹیٹیوشن پہ ہے. اور جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹیز یہ ہیں جناب, تو اس کے باوجود وہ وہی کام کرتے ہیں جو ٹوٹلی کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے, جس سے یہ لگتا ہے کہ جب آپ اس طرح کے آدمی کو اٹھا کے اس طرح کی پوسٹ پہ بٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو ایز اے بیسک ڈاکومنٹ اس ملک میں جو ہے وہ نہیں مانتے. اور جب آپ کا پریزیڈنٹ, اب دیکھیں اب مجھ جیسا آدمی جو اس طرح کی اسمبلی میں نہیں ہے, یا کوئی ایک لے مین لے لیں, اس کے سامنے آپ یہ کیس پیش کریں گے, کیا گورنر پنجاب کا یہ اختیار ہے کہ وہ اس چیز کا جائزہ تک لے کہ یہ الیکشن فیئر ہوئے ہیں یا انفیئر ہوئے؟ آپ اگر جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر اس کی رسپانسبلٹی دیکھیں تو اس کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ جو بھی الیکٹ ہو کے آتا ہے اسمبلی کی طرف سے وہ اس کا ہیلپ لے. اب اگر گورنر جو کہ پریکٹیکلی از اے نو باڈی اگر دیکھا جائے, تو وہ اگر بیٹھ کے تو پورے الیکشن کے پروسیس کو چیلنج کرنا شروع ہو جائے, تو یہ کون سی ڈیموکریسی؟ یہ تو مجھے یاد آتا ہے وہ بچپن میں ہم کھیلا کرتے تھے, وہ ایک سوراخ بنا کے جس میں آپ سکے پھینکتے ہیں اور پھر ایک چیز سے ان سکوں کو آپ لگاتے ہیں, وہ جو ہے نشانہ لگاتے ہیں, اور وہ بچے آپس میں کھیلتے رہتے ہیں, تو اس میں ہمیشہ دھاندلی کے امکانات اور جو دوسرے نے کیا اس کے نہ ماننے کے امکانات بہت وسیع ہوتے ہیں, اور پورا دن وہ بچے اس پہ لڑتے رہتے ہیں, انلیس کہ وہ سنجیدہ ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک وقت میں جا کے تو وہ کھیل جو ہے وہ کھیل بنتا ہے. اس سے پہلے یہ ایگزیکٹلی مجھے وہ یاد دلا رہا ہے کہ گورنر کا کام ہے, جو بھی الیکٹڈ چیف منسٹر ہے, قطع نظر اس کے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دھاندلی دیکھی ہو, کچھ بھی دیکھا ہو, اس کا کام دیکھنا ہے ہی نہیں, اس کا کام ہے ہیلپ لینا. اور بالکل اسی طرح پریزیڈنٹ نے نو میٹر کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے,
उसने देखना है कि आइन क्या कहता है। आइन ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होके आ गया, अब वो कैसे इलेक्ट हुआ, क्यों हुआ, इसके लिए अलग इदारे मौजूद हैं। इसके लिए जिसकी के ग्रीवेंसेस हैं वो उठा के असेंबली में डिस्कस करेगा, उस पे अगर उसके ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं होते तो कोर्ट में ले जाएगा, जजेस उसका डिसीजन करेंगे कि ये दुरुस्त है या गलत है, ख्वाह उस बंदे ने हेल्प लिया या नहीं लिया। हेल्प लेने से कोई मुल्क का मालक नहीं हो जाता कि उसने हेल्प ले लिया तो अगर वो जालसाजी से इलेक्ट हुआ है तो कोई उससे नहीं पूछ सकता। जालसाजी या गलत तरीके से किसी ने भी कोई काम किया है तो उसके लिए डिफरेंट वेन्यूज खुले हुए। ये जाए कि वहां का प्रेसिडेंट या जो स्पीकर या जो गवर्नर है वो एक पार्टी बन जाए, बिल्कुल अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो मंशा है, मकसद है। तो ये क्यों है? ये पूरा प्रोसेस सिर्फ एक चीज साबित करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक कल्चर के लिए कोई जगह नहीं, उसने कोई जो है वो फ्लोरिश नहीं किया, स्टेबल नहीं हुआ है, इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है बल्कि। और ये जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं ये इन्होंने मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़, बदमाशी, खरीदो फरोख्त, अनड्यू इन्फ्लुएंस और ये सारे हरबे इस्तेमाल करके लोगों को जो फांसने का अमल है और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने का अमल है, उसको इन्होंने डेमोक्रेसी का नाम दिया हुआ है। इसलिए ये बहुत सख्त जरूरत है वक्त की कि लोगों को समझाया जाए कि भाई डेमोक्रेसी होती क्या है और उसमें ये जो हरकत ये लोग कर रहे हैं ये कितना बड़ा जुर्म समझा जाता है। मजहब जहाँ डेमोक्रेसीज हैं वहाँ अगर कोई लीडर इस तरह की हरकत करे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानता, आज उसने साबिक चीफ जस्टिस को बुला के ये पूछा कि ये कोर्ट क्यों खुले हुए हैं और ये जो चीफ जस्टिस है ये किस किस्म का आदमी है। जो आदमी इस हद तक चला जाए और वो फिर उसके बाद कहे कि मैं 20 लाख आदमी ले आता हूँ, आप 40 लाख आदमी ले आए। ये जो प्रोसेस हुआ है, अब मैं जो है वो कोई पीडीएम का हामी नहीं हुआ, मुझे शहबाज शरीफ से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेसी के नाम पे एक और जो है तमाचा है जोरदार किस्म का कि बाप जो है वो वजीर आजम बन गया और बेटा वजीर आला बन गया और दोनों एक ऐसे प्रोसेस में बने जिसको क्वेश्चन किया जा रहा है, ख्वाह वो दुरुस्त किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है। हमें उससे हमदर्दी नहीं, लेकिन मसला ये है कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर हुआ है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अंदर हुआ है। आपको अगर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के अंदर जो है वो डी-सीट कर दिया गया या आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया तो आप बंदे किस लिए इकट्ठे कर रहे हैं? बंदे तो आप इकट्ठे करें नेक्स्ट इलेक्शन के लिए जो आपको वोट दे के ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में वापस ले आके इक़्तिदार में बैठाएं। लेकिन आप अगर बंदे आपके साथ हैं और आप उनसे नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं डेमोक्रेसी में, जिसको मिस यूज ऑफ फॉलोवर्स और मिस यूज ऑफ आपके वेल विशर्स हैं कि उनको आप सड़कें ब्लॉक करके तो आप जो है वो सिस्टम को डिरेल करें या लोगों को डरा धमका के अपनी शराइत मनवाएं जिसमें जजेस भी शामिल हैं, जिसमें मुल्क की डिसीजन मेकर या जो सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट है। तो इसका मतलब दूसरे अल्फाज में अगर इसको सिंपल लेके आएंगे बहुत ही अवामी ज़बान में तो इसको गुंडागर्दी कहते, इसको डेमोक्रेसी नहीं कहते। कल कोई आदमी आ जाए जो 40 लाख आदमी जमा कर सकता है तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो तो उसको कहे कि निकलो भाई पतली गली पकड़ो, मेरे पास 40 लोग आदमी हैं इस्लामाबाद में खड़े हैं। तो इस तरह तो डेमोक्रेसीज नहीं चलती ना। पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक गुंडे का रोल प्ले करना शुरू हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गुंडागर्दी वाली ही बात हो रही है जी इस वक्त तो, कि गवर्नर पंजाब जो है वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि मैं ओथ नहीं दिलवाऊंगा, मैं हलफ नहीं इसको जो है दिलवाने वाला नए चीफ मिनिस्टर को। वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत पाकिस्तान के जो लीडिंग ओपिनियन मेकर्स हैं। इन दिनों एक ट्रेंड चला हुआ है जी कि वो सारे दिन बैठ के न्यूज चैनल्स पर प्राइम टाइम शोज के अंदर डेमोक्रेसी को ही गालियां दे रहे हैं कि ये निजाम ही हमारे लिए ठीक नहीं है। तो आप ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान को फिर कहां जाना चाहिए? इफ नॉट डेमोक्रेसी देन व्हाट? देखें ये जो सो कॉल्ड किस्म के दानश्वर हैं ये आजकल तो वहां पे ये टेलीविजन का एक जो है वो दौरा है
یہ اس سے پہلے ایک وقت تھا جب وہاں پہ جنگ اور نمائے وقت اور ریڈیو پاکستان ہوتا تھا یا پی ٹی وی ہوتا تھا، پاکستان ٹیلی ویژن. تو یہ وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو لیکچر دیتے تھے کہ جنرل ضیاء الحق سے عظیم آدمی اور عظیم مجاہد اور عظیم برگزیدہ ہستی جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہو جا سکتی، یہ خدا کا تحفہ ہے. یہ مشرف دور میں ڈکٹیٹرشپ کو ملٹری اور ڈکٹیٹرشپ کا ایک عظیم سنگم جو ہے وہ قرار دیتے تھے. ایوب خان کے دور میں انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ اس سے بہتر آدمی کائنات میں خدا نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا. تو یہ بنیادی طور پہ یہ حکمران طبقات کی جو ہے وہ کاسا لیسی کرنے والے لوگ ہیں. اب صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایک نئی اجراداری قائم کر دی کہ جناب 5-10 بڑے ٹی وی چینل ہیں اور ان پہ پرائم ٹائم میں جو ہے وہ 15-20 لوگوں کو بٹھا کے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی پالیٹکس کو کنٹرول کریں گے. اسی کے نتیجے میں اس ٹائپ کے لوگ آگے آتے ہیں. جو لوگ آگے آئے تھے پہلے، مثلا عمران خان کو اس طریقے سے جو آگے لایا گیا، اس کے پیچھے یہی اسی طرح کے میڈیا کے بیٹھے ہوئے اینکرز ان کا رول تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی بڑی تبدیلی ملک میں لے آ رہے ہیں، اور پورے سسٹم کو انہوں نے جس طریقے سے شیک کر کے اور ڈسکریڈٹ کر کے رکھ دیا. اور ابھی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ابتدا ہے، یہ کوئی اینڈ نہیں ہے. یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جو بہت خطرناک شکل اختیار کر سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا تھا، سول وار جو ہے وہ سول وار کیا ہوتی ہے؟ سول وار کی اس وقت جو مانی ہوئی ڈیفینیشن، اس میں اگر کوئی ایک گروہ ایک سال میں دوسرے کے 1000 تک آدمی کو صرف اگر قتل کر دے تو اس کو لیگلی باقاعدہ ایک سول وار بنایا سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے. تو یہاں تو اس وقت جو سچویشن ہے، یہ گولیوں کی جگہ جو گالیوں کا استعمال ہو رہا ہے یا لاٹھیوں کی جگہ گالیوں کا استعمال ہو رہا ہے، یہ کسی وقت بھی بالآخر اس میں اگر تبدیل ہو جائے تو 1000 آدمی تو 2 دن میں وہاں پہ ختم ہو سکتا ہے. تو یہ پریکٹیکلی ایک سول وار کی ایک شکل ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ٹرمینالوجی میں جو ماڈیفیکیشنز ہوئی ہیں وہ ابھی تک ہم نے اڈاپٹ نہیں کی ہیں. ہم وہی پرانی ٹرمینالوجی یوز کر رہے ہیں ہر چیز میں. اب سول وار کے جدید دور میں یہ بھی طریقے ہیں. گالی سے بڑا کوئی نہ گولی ہے اور نہ لاٹھی ہے کہ جب ایک آپ ایوان میں بیٹھ کے ایک ملک کے سب سے بڑے فورم پہ بیٹھ کے لوگوں کو دوسرے لوگوں کو گالیاں دینا شروع ہو جائیں تو وہ گولی مارنے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگلا جرم ہے اور وہ بہت ہی خطرناک جرم ہے. تو جو ہو رہا ہے تو سول وار تو ایک طریقے سے وہاں پہ جاری ہے. پاکستان کی ہسٹری میں اس سے زیادہ جو ڈویژن ہے سوسائٹی میں، ڈویژن ہر اعتبار سے، وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے جو اس وقت آپ کو دکھائی دے رہی. کوئی شک نہیں ہے جی اس میں. یقیناً سوسائٹی بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے پاکستان کی، اور ایک گالی گلوچ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے عمران خان صاحب لے کر آئے ہیں سیاست میں، وہ بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. اس سے پہلے کہ اتنی لوگوں میں تمیز تھی کہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے تو یہ عنصر کم سے کم نہیں تھا ان میں. اور اب غداری کے اوپر بات آ گئی ہے جی، کون محب وطن ہے اور کون غدار ہے. تو آخر میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو کہا ہے جی کہ الیکشن تو ممکن نہیں ہے، اور یہ ہیل بینٹ ہیں کہ الیکشن کروا کے چھوڑیں گے، اور الٹیمیٹم پر الٹیمیٹم دے رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتروں کا گھیراؤ کرنے کی دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں. تو پی ٹی آئی کے جتنے بھی ارکان ہیں استعفے دے کے بیٹھے ہیں. بنے گا کیا اس پارلیمنٹ کا؟ یہ چلے گی کیسے آنے والے 5-6 مہینوں میں؟ اسی لیے میں نے کہا کہ جناب یہ تو ابھی ابتدا ہے. یہ جو مانسٹر انہوں نے انلیش کیا ہے سوسائٹی میں، یہ جو گالی گلوچ اور ایک دوسرے کو اس طریقے سے ذلیل و خوار کرنے کا، جس ایوان میں بیٹھ کے آپ دوسروں کو عزت مآب اور لرنڈ اور اس طرح کے الفاظ سے، جناب عالی کے وغیرہ کے الفاظ سے پکارتے ہیں، وہاں اگر یہ حشر ہو جائے تو پھر ڈیموکریسی تو خدا حافظ ہے. میں اس حد تک تو نہیں جاتا کہ کہوں کہ جی اس طرح کے ملکوں میں یا اس طرح کے لچھن رکھنے والے لوگوں میں ڈیموکریسی جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی، جو کہ مغرب میں بہت سارے دانشوروں کا بہت بڑا ایک تجزیہ ہے اور ان کی رائٹنگز پورے تھیسز ہیں، اور اس پہ وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے، اور یہ خود عمران خان نے بھی کہا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ویسٹ کا نخرہ ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں. جس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ڈیموکریسی پہ اس طریقے سے بلیو نہیں کرتے. ہیومن رائٹس
اور یہ فنڈامنٹل رائٹس اور یہ چیزیں تو ایک طرف، جو بیسک ڈیسنسی ہے، یہ دیکھیں آپ جب اسکول میں، ہائی اسکول میں، بلکہ ایلیمنٹری اسکول میں آپ جو ہے وہ، میں سیکنڈری اسکول کی بات نہیں کرتا، وہاں پہ بچے جو ہیں وہ 15-16 سال کے ہو جاتے ہیں، اس سے نیچے والے میں جس کو مڈل اسکول ہمارے ہاں کہتے ہیں، وہاں بھی جب ڈیبیٹ ہوتے تھے مجھے یاد ہے تو سب سے پہلے یہ سکھاتے تھے ٹیچر کہ آپ ڈیبیٹ میں جو ہے وہ حزب مخالف کو یا حزب مخالف جو ہے وہ ایوان کے لیڈر کو کیسے کن الفاظ میں پکارے، کیا لفظ آپ یوز کریں گے، کیسے کریں گے. یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، اور اس کے اندر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے دانشور، اور جو اپنے آپ کو ممبر آف پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور ان کو دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے. تو یہ بیسیکلی اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، جو اب رفتہ رفتہ ہو رہا ہے. دیکھیں میں نے آپ سے اسی موضوع پہ بات کی تھی جب یہ آپ کا جو اسپیکر نے جب یہ بات کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل اس لیے نہیں کہ میں لائر ہوں، بلکہ ایک عام کامن سینس رکھنے والا آدمی جو ہے وہ یہ کہے گا کہ اٹس اے ویری انکانسٹیٹیوشنل کائنڈ آف تھنگ، تو وہ ہاؤ از گوئنگ ٹو ڈیل ود دس. تو کیا اس کے جو لائر تھے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، جنہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ نہیں نہیں یہ چونکہ پارلیمنٹ کا ڈیسیجن ہے تو کورٹ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے جو ہے ان کو ہٹائے گا، ان کو فائر کرے گا، یہ جو اس کو یہ جس کسی نے بھی ان کو مشورہ دیا، اور یہ اس وقت بھی ہم حیرت زدہ تھے اور اب بھی تھے ہیں کہ جس کسی نے بھی مشورہ دیا اس کے پاس نالج، انفارمیشن اور ایکسپیرینس کیا تھا کہ جو کہے کہ تم اپنے اسپیکر یا ڈیپیوٹی اسپیکر کو اس کام پہ لگا دو، جن کا جو گارڈینز ہیں، گارڈینز آف کانسٹیٹیوشن ہیں، ان کو اس کام پہ لگا دو کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی جو ہے وہ تباہی اور بربادی کریں. تو یہ چیز ہے جناب کہ یہ جو ہے ڈیموکریسی ایکسپوز ہو گئی ہے پاکستان میں بہت برے طریقے سے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو وائنڈ اپ کیا جائے چونکہ یہ ان لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو لوگوں کو فنڈامنٹل آف ڈیموکریسی کا دوبارہ جو ہے وہ بتایا جائے، اور اب جو لوگ الیکٹ ہوں، الیکشن میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہو کہ یہ بکاؤ مال، ضمیر فروش اور آئین سے اس قدر نابلد جن کے وفاداری شخصیتوں کے ساتھ ہیں اور آئین کو وہ جو ہے وہ دو آنے کا کاغذ سمجھتے ہیں، ان کو الگ نہ کیا جائے اگر انہوں نے ڈیموکریسی پہ چلنا ہے. ورنہ یہ گھوم پھر کے 6 مہینے بعد پھر یہیں کھڑے ہوں گے جہاں سے یہ سٹارٹ کر رہے ہیں. بالکل، یہ تو کہتے ہیں جی آئین کیا ہے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں ہم. ایگزیکٹلی. یہ تو رویہ ہے. یہ فوجی جرنلوں کے لیسنز ہیں اور ان کے خطابات ہیں اور ان کے جو ہے وہ ڈائلاگ ہیں جو دہرائے جا رہے ہیں، اور یہ ان میں انہی کی روحیں حلول کر گئی ہیں جس کو کہتے ہیں. اور یہ ان میں سے آدھے سے زیادہ وہ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ملیٹری ڈکٹیٹرز کو سرو کیا ہوا ہے ایز اے منسٹر اور ایز اے MNA اور ایز اے مشیر اور وٹ ایور. تو اس چیز کی طرف کوئی نہیں جاتا ہے کہ یہ آپ کو پورا کنواں جو ہے جس میں کتا گرا ہوا ہے، اس کتے کو نکالے بغیر آپ کنواں صاف نہیں کر سکتے، پہلے کتا نکالیں. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ عمران خان کو مشورہ دینے والے جو لائرز تھے ان کے وہ کیا کر رہے تھے. لائر نے تو جی جو ڈیپٹی اٹارنی جنرل ہے اس نے تو بیچارے نے جب یہ رولنگ آئی تھی اسی وقت استعفیٰ دے دیا تھا، اور اٹارنی جنرل نے استعفیٰ نہیں دیا. جب اس سے سپریم کورٹ میں پوچھا گیا کہ بتائیں جی کیسے ڈیفینڈ کریں گے، تو اس نے کہا جی آئی ووڈ لائک ٹو ایکسکیوز مائی سیلف، میں ڈیپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد بھی اگر کسی کو عقل نہ آئے تو کوئی کیا کر سکتا ہے. بہرحال آج آپ نے وقت دیا بشانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ.